الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ادغام کے بارے میں بتاؤں گا۔ ادغام کا لغوی معنی، ادغام کا اصطلاحی معنی، ادغام کی اقسام کیفیت کے اعتبار سے جو کہ ادغام تام اور ادغام ناقص ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں قسموں کے بارے میں یعنی ادغام تام اور ادغام ناقص ان کے بارے میں سیکھیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مثالوں سے میں آپ کو سمجھاؤں گا اور اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور آپ کے لیے ہوگا جس کے بارے میں شاید آپ کو پہلے پتہ نہ ہو۔ یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ ویڈیو دیکھیں، آپ کو خود ہی یقین آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ادغام کے لغوی معنی کی۔ تو ادغام کا لغوی معنی جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لغوی معنی کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا۔ تو لغوی معنی ہوگا ملانا، ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانا یا ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔ تو یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ اگر اصطلاحی معنی کی بات کریں تو اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو۔ مدغم کیا ہے؟ مدغم فی کیا ہے؟ مدغم یہ ہے کہ جس حرف کو ہم ملا رہے ہیں، اور مدغم فی کیا ہے؟ مدغم فی وہ حرف ہے جس حرف میں ہم ملا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مدغم کیا ہے، مدغم کس کو کہتے ہیں، یا مدغم فی کیا ہے، یا مدغم فی کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ کس حرف کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس کے دوسرے اصطلاحی معنی کی بات کریں تو اصطلاحی تجوید میں ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملانے کو کہتے ہیں کہ دونوں حروف مل کر ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز آگے چل کر ہم مثالوں سے سیکھیں گے۔ آپ نے اس تعریف کو یاد رکھنا ہے، ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملانا کہ دونوں حروف مل کر ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ تو ادغام میں یہی ہوتا ہے، جو مشدد حرف ہوتا ہے اس حرف میں کس حرف کو ملایا گیا ہوتا ہے، اور مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز ہم آگے مثالوں سے سیکھیں گے۔ تو یہ اس کا اصطلاحی معنی ہو گیا۔ ویسے نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں، ان 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ جو کہ ادغام تھا، ادغام یرملون، وہ میں نے ان 4 ویڈیو میں نے بتایا تھا، جو کہ نون ساکن اور تنوین کی 4 ویڈیو تھی۔ تو نون ساکن اور تنوین کی 4 ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو یقیناً آپ کو ادغام کا قاعدہ یاد ہوگا جو کہ ادغام یرملون میں تھا۔ تو اگر آپ نے نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں ان 4 قاعدوں کو نہیں سیکھا اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان 4 ویڈیو کی پلے لسٹ کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر ان 4 ویڈیو کو سیکھ سکتے ہیں جن میں نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد موجود ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کیفیت کے اعتبار سے ادغام کے اقسام۔ تو کیفیت کے اعتبار سے جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہم اقسام پڑھ رہے ہیں یہ کیفیت کے اعتبار سے۔ تو کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی 2 قسمیں ہوگی، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ یہ پہلی ہوگی ادغام تام اور دوسری ہوگی ادغام ناقص۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ادغام تام، تام کیا ہے؟ ادغام تام مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے۔ تو تام میں کیا ہوتا ہے؟ مدغم کو جب ہم مدغم فی میں داخل کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے حرف کو جب ہم دوسرے حرف میں جس کو مدغم فی کہا جاتا ہے، پہلا حرف مدغم ہو گیا جس کو ملایا جا رہا ہے۔ مدغم کیا ہوتا ہے؟ مدغم وہ حرف ہوتا ہے جس کو ہم ملا رہے ہوتے ہیں، اور مدغم فی اس حرف کو کہا جاتا ہے جس حرف میں ہم ملا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہاں پر یہ نون ساکن ہے، تو جو یہ نون ساکن ہے یہ مدغم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مدغم ہے، اور ہم اس کو کس میں ملا رہے ہیں؟ یہ را میں۔ جو را آپ کو مشدد نظر آ رہی ہے یہ مدغم فی ہے۔ تو نون یہ مدغم ہو گیا اور را یہ مدغم فی ہو گئی۔ تو یقیناً آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ مدغم کس کو کہتے ہیں اور مدغم فی کس کو کہتے ہیں۔ مدغم اس حرف کو کہتے ہیں جس حرف کو ملایا جا رہا ہوتا ہے، اور مدغم فی اس حرف کو کہتے ہیں جس حرف میں ملایا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آگے آتے ہیں ناقص کی طرف۔ تو ناقص کی طرف کیا ہے؟ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کریں کہ مدغم کی کوئی صفت باقی رہے۔ ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ ناقص میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی حرف کو دوسرے حرف میں ملاتے ہیں تو جو پہلا حرف جس کو ہم دوسرے حرف میں ملا رہے ہوتے ہیں، پہلے حرف کی اگر کوئی صفت باقی رہ جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ ادغام ناقص ہے۔ تام میں کیا تھا؟ مدغم کو مدغم فی میں، یعنی کہ پہلے حرف کو جب ہم دوسرے حرف میں ملاتے ہیں تو پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی، یہ تام ہے۔ کسی صفت کا باقی نہ رہنا یہ ادغام تام ہے، اور کسی صفت کا باقی رہ جانا یہ ادغام ناقص ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ دونوں تعریفات یاد ہو گئی ہوگی، ادغام تام اور ادغام ناقص۔
اب آگے آ جائیں، یہ دیکھیں اگر آپ کو وہ تعریف یاد ہو جائے تو ٹھیک، وگرنہ آپ اس کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں، یہ اس کی بنسبت تھوڑا سا آسان ہے۔ کیفیت کے اعتبار سے ادغام کے اقسام، تو یہ جو ہم ادغام کے اقسام پڑھ رہے ہیں یہ کیفیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے ادغام متجانسین اور متقاربین کی دو قسمیں۔ تو یہ جو ادغام تام اور ادغام ناقص ہے، یہ ادغام متقاربین اور متجانسین ان دو اقسام کی یہ دو قسمیں ہیں۔ ویسے تو ادغام کی یہ جو قسمیں بنتی ہیں مثلین، متجانسین، متقاربین، انشاءاللہ العزیز ان تمام پر میں الگ الگ ویڈیو بناؤں گا، مگر یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر جو ہم ادغام تام اور ادغام ناقص پڑھ رہے ہیں یہ دونوں قسمیں، یہ کس کی قسم ہے؟ یہ ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین، ان دونوں کی یہ دو اقسام ہیں، یعنی کہ ادغام تام اور ادغام ناقص۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ادغام تام اور ادغام ناقص، پہلی قسم آگئی ادغام تام اور دوسری قسم آگئی ادغام ناقص ہے۔ تو اب ادغام تام کی تعریف کیا ہوگی؟ ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ادغام تام ہوگا۔ تو ادغام تام میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے حرف جس کو ہم کسی حرف میں ملا رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی، جس طرح کہ یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ ذال ہے، تو ہم ذال کو اس وا میں ملا رہے ہیں، تو ذال کو جب ہم وا میں ملائیں گے تو ذا کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی، کیونکہ ذال کی جگہ پر پھر وا ہی پڑا جائے گا، تو پہلے حرف کی کوئی صفت کا باقی نہ رہنا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ادغام تام میں ہوتا ہے، پہلے کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی۔ اور ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کہ یہ دیکھیں، اس کی تعریف ہی پہلے دیکھ لیں، ادغام ناقص کی تعریف کیا ہوگی؟ ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہ جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ ادغام ناقص ہے۔ اب صفت کس طرح کو باقی رہتی ہے یہ دیکھیں، یہاں پر نون ساکن کے بعد یہ یا آ گیا، یہ میں نے آپ کو ادغام یرملون میں بتایا تھا، اگر آپ نے ادغام یرملون یاد کیا ہوگا تو یقیناً آپ کو یہاں پر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ادغام یرملون میں کیا تھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یومن، یہ چار حروف بتائے تھے، ان چاروں حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر کیا ہونا ہے؟ وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہونا ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز آگے مثالیں آ رہی ہیں، وہاں پر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آ گیا، تو یہاں پر ہم نون کو یا میں ملا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ نون ساکن آ گیا، یہ آگے یا آ گیا، تو نون کو جب ہم یا میں ملائیں گے تو نون میں کون سی صفت ہے؟ نون میں صفت غنہ ہے، تو نون کو جب ہم یا میں ملائیں گے تو نون کی جو صفت غنہ ہے یہ باقی رہتی ہے۔ ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ میں یقول، میں یقول، تو یہاں پر یہ دیکھیں نون میں جو صفت غنہ تھی جب نون کو ہم یا میں ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نون میں جو صفت غنہ ہے وہ باقی رہ رہی ہے، تو نون میں صفت غنہ کا باقی رہنا یہی ادغام ناقص ہے۔ تو ادغام ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملاتے ہیں تو پہلے حرف کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہ جاتی ہے، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہاں پر نون میں جو صفت غنہ تھی وہ باقی رہ رہی ہے، اس کے لیے یہ ادغام کون سا ہے؟ یہ ادغام ناقص ہے۔ یہ دوسری مثال دیکھیں، اسی طرح یہ دوسری مثال آ گئی احط، یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر اس تا کو ہم اس تا میں ملا رہے ہیں، تا، یہ والی جو تا ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس تا میں ملا رہے ہیں، تو جب ہم تا کو تا میں ملائیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ احط، تو یہاں پر تا کو جب ہم نے تا میں ملایا تو تا میں کون سی صفت ہے؟ صفت اصطلاح۔ جب ہم تا کو تا میں ملائیں گے تو تا کی جو صفت اصطلاح ہے وہ باقی رہ رہی ہے، تو ہم نے ادغام ناقص میں کیا پڑھا؟ ادغام ناقص میں یہی ہے کہ جب پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملاتے ہیں تو پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہ گئی، اس میں کون سی صفت رہ گئی؟ صفت اصطلاح۔ تو جب صفت اصطلاح باقی رہ گئی تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں پر کون سا ادغام ہوا؟ یہاں پر ادغام ناقص ہوا۔ ادغام ناقص میں پہلے حرف کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہ جاتی ہے، اور اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ مکمل ادغام ہے جس کو ہم ادغام تام کہتے ہیں۔ اب یہاں آگے دیکھیں، یہ وہی مثالیں آ گئی جو میں نے آپ کو ادغام یرملون میں بتائی تھیں۔ تو ادغام یرملون میں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ادغام یرملون میں ہم نے یہ سیکھا تھا اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ان میں غنہ ہوگا، جو کہ یومنو کے چار حروف تھے، اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر غنہ کا نہ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ ادغام تام ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون کو جب ہم لام میں ملائیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ملا، مل لدن، تو یہاں پر نون کے بعد لام کے آ جانے کی وجہ سے یہاں پر نون کے بعد جو ہے وہ ناک میں نہیں جا رہی، نون کے بعد کو ناک میں نہیں لے جانا، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، تو غنہ میں جو نون میں جو صفت غنہ تھی وہ تو ختم ہوگی، تو نون کی صفت غنہ کا باقی نہ رہنا یہ کیا ہے؟ یہ ادغام تام ہے۔
تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من لدنک من لدنک من لدنک۔ اور یہ آگے دیکھیں، یہ دوسری مثال آ گئی من ربک من ربک۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد را آ گیا، یہاں پر ادغام بغیر غنہ کے ہے، تو یہاں پر نون میں جو صفت غنہ تھی وہ ختم ہو گئی، تو نون کی صفت غنہ کا ختم ہونا یہ کیا ہے؟ یہ ادغام تام ہے، کیونکہ نون کی صفت باقی نہیں بچ رہی جو کہ صفت غنہ تھی۔ تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو ہم پڑھیں گے من ربک۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ من ربک من ربک من ربک، تو نون کی صفت غنہ ختم ہو گئی۔ اب اسی طرح یہ آگے مثالیں آ گئی، یہ بھی بالکل اسی طرح تھی۔ یہ یؤمنو کے 4 حروف آ گئے، نون ساکن کے بعد یا آ گیا، تو یہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا۔ تو ادغام کے ساتھ غنہ ہونا یہ ادغام تو ہے، مگر ادغام کی کون سی قسم ہے؟ یہ ادغام میں ناقص ہے، کیونکہ نون کی صفت غنہ باقی رہ رہی ہے۔ ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ من یؤمنو من یؤمنو من یؤمنو، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ من یؤمنو، تو نون کی صفت غنہ کا باقی رہ جانا یہ ادغام میں ناقص ہے۔ اب یہ دوسری مثال دیکھیں، یہ آ گیا من والن، یہاں پر نون ساکن کے بعد واو آ گیا جو کہ حروف جر معلول میں سے یؤمنو میں سے آ گیا، تو یہاں پر واو کے آ جانے کی وجہ سے نون کو جب ہم واو میں ملائیں گے، نون کا جب واو میں ادغام ہوگا تو یہ ادغام میں ناقص ہوگا، کیونکہ نون کی صفت غنہ باقی رہ رہی ہے، تو نون کی صفت غنہ کا باقی رہ جانا یہ ادغام میں ناقص میں ہوتا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من والن من والن من والن۔ اور یہ اسی طرح یہ تیسری مثال آ گئی، نون ساکن کے بعد میم آ گیا یؤمنو میں سے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہے، اور یہ ادغام کون سا ادغام ہو گیا؟ ادغام میں ناقص ہو گیا، کیونکہ نون کی صفت غنہ باقی رہ رہی ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من مالن من مالن من مالن۔ یہ چوتھی اور آخری مثال آ گئی ادغام مع الغنہ کی۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف جر معلول میں سے کوئی حرف اگر آ جائے تو وہاں پر یؤمنو ان 4 حرفوں میں غنہ ہونا تھا، ان میں ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہے، اور 2 حروف لام اور را ان میں ادغام تو ہے مگر غنہ نہیں ہے، تو لام اور را میں جو ادغام ہوگا وہ بغیر غنہ کے ہوگا، تو بغیر غنہ کے ہونا یہ ادغام کی کون سی قسم ہوگی؟ ادغام تام۔ اور نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے جو کہ یؤمنو کے 4 حروف ہیں، ان حرفوں میں سے کسی حرف کے آ جانے کی وجہ سے وہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ادغام کی کون سی قسم ہوگی؟ ادغام میں ناقص، کیونکہ نون کی صفت غنہ باقی رہ رہی ہے۔ تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ من نشاء من نشاء من نشاء من نشاء۔ تو یقیناً اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہوگا، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا، آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو ادغام جر معلول میں ہم نے پڑھا تھا، حروف جر معلول میں سے کوئی حرف آ جائے تو جو 4 حرفوں میں غنہ ہونا تھا وہ یؤمنو کے 4 حروف تھے، ان 4 حرفوں میں جو غنہ ہوتا ہے وہ ادغام کی کون سی قسم ہے؟ وہ ادغام میں ناقص ہے، کیونکہ نون کی صفت غنہ باقی رہتی ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف جر معلول میں سے لام اور را کے آ جانے کی وجہ سے وہاں پر ادغام تو ہوگا مگر غنہ نہیں ہوگا، تو ادغام کے ساتھ غنہ نہ ہونا یہ ادغام کی کون سی قسم ہوگی؟ یہ ادغام تام ہو گیا، کیونکہ نون کی صفت غنہ باقی نہیں رہتی۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے یہ سیکھا ادغام تام اور ادغام ناقص کیا ہوتا ہے۔ ادغام ناقص اور ادغام تام کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور یقیناً آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے کچھ سیکھا ہے تو پھر اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو بھی اور اس چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل کے ذریعے اور اس چینل میں جو ویڈیو ہیں ان ویڈیو کے ذریعے خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔